بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل ایپیسوڈ 2 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاح الدین نے حلب سے محاصرہ اٹھایا اور دمشق واپس چلا گیا۔ ملک الصالح کی چال کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً والی موصل سیف الدین کے پاس پہنچا اور اسے صلاح الدین سے صلح کی نوعیت سے آگاہ کیا۔ یہ صلح تو میں نے محاصرہ اٹھانے کے لیے کی تھی، میں جب چاہوں اسے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیر سکتا ہوں، تو پھر ہم متحد ہو کر صلاح الدین کا سر کچل دیں گے۔ تم حلب واپس چلے جاؤ اور اپنی فوج کو ہما کے قلعے میں پہنچا دو، میں صلاح الدین کو یہاں بلواتا ہوں۔ ملک الصالح رخصت ہوا تو سیف الدین نے صلاح الدین کے گرد دوستی کا جال بچھایا۔ میں آپ کو ہمیشہ غلام زادہ کہتا رہا ہوں، مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی۔ آپ مسلمانوں کے اطاعت کے لیے جو کارۂ نمایاں انجام دے رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ موصل آئیں تاکہ آپ کی تجاویز پر عمل پیرا ہونے کی گفتگو کی جا سکے۔ حلب اور موصل کے 20,000 فوجی قلعہ ہما میں پہنچا دیے گئے۔ صلاح الدین نے سیف الدین کے خط کے جواب میں اپنے 5,000 جانبازوں کو ساتھ لیا اور دمشق سے نکل گیا۔ ملک الصالح حلب میں تھا اور اس کی فوج سیف الدین کے ساتھ قلعہ ہما میں تھی۔ صلاح الدین جب سفر کرتا ہوا ہما کے نزدیک پہنچا تو سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ قلعے سے باہر نکل آیا۔ صلاح الدین کے ساتھ صرف 5,000 کا لشکر تھا۔ ہما کا صحرا یہ منظر بڑے دکھ سے دیکھ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو یروشلم کے عیسائیوں سے نبردآزما ہونے کے بجائے مسلمانوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ صلاح الدین نے لشکر کشی کا حکم دیا۔ حلب اور موصل کا مشترکہ لشکر بھی جنگ کے نکارے جاتا ہوا آگے بڑھا۔ عددی برتری اتنی تھی کہ سیف الدین فتح کے نشے میں چور تھا۔ اس کے سپاہی بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن 2 گھنٹے کی جنگ کے بعد ہی شکست کے آثار نظر آنے لگے۔ سیف الدین کے عیش پرست سپاہی اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتا دیکھ کر ایسے خوف زدہ ہوئے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہت سے گرفتار ہوئے۔ ہما پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین اڈیسا کے قلعے کی جانب بڑھا۔ یہ قلعہ ملک الصالح کے زیر نگیں تھا۔ موصل پر قبضہ کرنے کے لیے اڈیسا پر قبضہ ضروری تھا۔ صلاح الدین نے اڈیسا کا محاصرہ کر لیا اور 1 ماہ کی کوششوں کے بعد اڈیسا پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی تمام مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ دوسری جانب سیف الدین جیسا کوتا اندیش صلاح الدین کی کوششوں پر پانی پھیرنے کے لیے یہ شاہ یروشلم سے اطاعت کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ نے اس شرط پر اطاعت کا دم بھرا کہ دمشق اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سیف الدین کو اس شرط کے ماننے میں تامل ضرور تھا، لیکن یہ سوچ کر اس بیہودہ شرط کو ماننے کے لیے تیار بھی ہو گیا کہ دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد موصل محفوظ ہو جائے گا۔ سیف الدین نے ملک الصالح کو بھی آمادہ کر لیا کہ دمشق پر ریمنڈ کا قبضہ ہو جانے دے۔ ملک الصالح، سیف الدین اور ریمنڈ کے درمیان اتحاد ثلاثہ قائم ہو گیا۔ صلاح الدین اس رشتہ اتحاد سے قطعی لا علم تھا۔ اسے تو اس وقت معلوم ہوا جب اس اتحاد ثلاثہ نے ریمنڈ کی نگرانی میں رام اللہ پر قبضہ کر لیا اور دمشق کی طرف جانے والی سڑک پر اپنی چوکی بھی قائم کر دی۔ جب تک صلاح الدین اپنی سپاہ کو لے کر مصر سے نکلتا، ریمنڈ نے قلعہ یعقوب بھی فتح کر لیا جو دریائے اردن سے قریب تھا اور جنگی نقطہ نظر سے نہایت اہمیت کا عمل تھا۔ یہ علاقہ باہمی رضامندی سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے ایک خصوصی دستے کے درمیان تقسیم تھا۔ یہ دستہ فرنکس کہلاتا تھا۔ اس فرنکس نے اس درخت کو کٹوا دیا جو دونوں قوموں کی سرحدوں کو تقسیم کرتا تھا۔ صلاح الدین نے ریمنڈ کو خط لکھا کہ یہ فیصلہ تو جنگ کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کس کی سرحد کہاں تک ہے، آپ نے یہ جسارت جنگ سے پہلے کیسے کر لی؟ ریمنڈ نے جواب دیا، میں جنگ سے پہلے ہی بااختیار ہو چکا ہوں۔ اس تحقیر آمیز جواب کے بعد صلاح الدین کے پاس ریمنڈ کا غرور خاک میں ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے قلعہ یعقوب کو ریمنڈ کے ہاتھوں سے نکالنا تھا، لیکن وہ سیدھا قلعہ یعقوب نہیں گیا بلکہ دھوکہ دینے کے لیے ایک اور مقام کی طرف چلا گیا۔
لیکن ریمنڈ کے جاسوسوں نے ریمنڈ کو خبردار کر دیا۔ وہ ابھی ایک مقام مسیاف پر پہنچ گیا۔ یہ ایسا بلند مقام تھا کہ یہاں سے صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیمے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہاں جنگ تو کیا ہوتی، ایک بلوا سا ہو گیا۔ ریمنڈ کے ایک فوجی دستے نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر صلاح الدین کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین کے فوجی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی ایک بڑی تعداد بے آواز ہو کر ایک طرف کو بھاگ نکلی۔ عیسائیوں نے ان بھاگنے والوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ صلاح الدین کی جنگی مہارت نے عجیب کام کر دکھایا۔ اس نے اپنے باقی فوجیوں کو تعاقب کرنے والوں کے پیچھے بھگا دیا۔ تنگ گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد عیسائیوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ صلاح الدین کی فوج ریمنڈ سے الجھ رہی ہوگی۔ وہ تعاقب چھوڑ کر واپس پلٹے۔ آگے بھاگنے والے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ تعاقب کرنے والے واپسی کے لیے پلٹ گئے اور ان کی نظر اپنے ساتھیوں پر پڑی تو وہ بھی پلٹ آئے۔ اب عیسائی دونوں کے درمیان میں تھے اور کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ والا معاملہ تھا۔ بس چند ہی گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا۔ ہزاروں قتل ہوئے، سینکڑوں گرفتار ہو گئے۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو کر سیدون چلے گئے۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا اور قلعہ یعقوب کی طرف بڑھا، جو اس وقت فرینکس کے قبضے میں تھا۔ وہ کسی کوفت کا خیال کیے بغیر فتح کا جشن منا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے پھریرے اڑتے ہوئے دیکھے تو قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ انہیں یقین تھا کہ معاشرہ طول پکڑ لے گا اور اس وقت تک ریمنڈ ان کی مدد کو پہنچ ہی جائے گا۔ صلاح الدین نے محاصرہ کر لیا۔ اس کے جنگی ماہرین نے فصیل کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر فصیل کی بنیادیں کھو دی جائیں تو فصیل کو گرایا جا سکتا ہے۔ فصیل کے گرد خندقیں کھودی جانے لگی۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ 2 دن کی محنت شاقہ کے بعد بنیادیں نظر آنے لگی۔ قلعہ یعقوب کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ صلاح الدین کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ فرینکس کی کل تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ تو اس امید پر قلعہ بند ہوئے تھے کہ ریمنڈ کی فوج ان کی مدد کو آ جائے گی، لیکن وہ نہیں پہنچ سکی۔ فرینکس نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب صلاح الدین نے انہیں قیدی بنانے کے بجائے سب کو قتل کرا دیا۔ قلعہ یعقوب کو ڈھا دیا گیا اور ساز و سامان کو آگ لگا دی گئی۔ صلاح الدین دمشق چلا گیا۔ ریمنڈ اپنی فوج لے کر فرینکس کی مدد کے لیے پہنچا تو قلعہ یعقوب کی جگہ پتھروں کا ڈھیر تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس عظیم شکست کا صدمہ ریمنڈ سے زیادہ والی موصل کو ہوا۔ وہ شراب کا عادی تو تھا ہی، اس خبر کو سن کر ایسا دکھ پہنچا کہ شراب پینے بیٹھ گیا اور اس وقت تک پیتا رہا جب تک بے ہوش نہیں ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا چھوٹا بھائی عزیز الدین مسعود تخت پر بیٹھا۔ صلاح الدین یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے مختلف ثابت ہوگا، لیکن اس کی روش بھی وہی رہی جو سیف الدین کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے سادہ مگر پروکار دربار میں مسند نشین تھا کہ یروشلم کی طرف سے ایک قاصد دربار میں حاضر ہوا اور شاہ یروشلم کی جانب سے صلح کی پیشکش کی۔ یہ درخواست اتنی غیر متوقع تھی کہ صلاح الدین حیرت زدہ رہ گیا اور اسے سیاسی چال کے سوا کوئی اور نام نہیں دے سکا، لیکن اسے مان لینے میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ صلاح الدین حلب اور موصل کے درمیان ابھی تک پھنسا ہوا تھا۔ صلح کے ذریعے اتحاد ثلاثات سے بھی نجات مل سکتی تھی۔ صلاح الدین نے شرائط نامہ تیار کیا اور قاصد کے حوالے کر دیا۔ شرائط اتنی سخت تھی کہ صلاح الدین کے خیال میں ریمنڈ کے لیے ان کا تسلیم کرنا محال تھا۔ کچھ دن بعد یروشلم کا قاصد واپس آیا تو صلاح الدین کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ ریمنڈ نے تمام شرائط منوان تسلیم کر لی تھی۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ 2 سال تک عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی اور سمندری علاقے جن پر صلاح الدین کا قبضہ ہو چکا ہے اسی کے قبضے میں رہیں گے۔ فرانس کا بادشاہ لوئیس 7واں انتقال کر چکا تھا اور اس کی جگہ فلپ تخت نشین ہوا تھا جو خالص دنیا دار اور عیش پرست تھا۔ اسے صلیبی جنگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ شاہ یروشلم کی مالی معاونت کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ قسطنطنیہ بھی مر چکا تھا
اور اس کا جانشین بھی عیسائیوں کے معاملات سے سروکار نہیں رکھتا تھا۔ ان دونوں کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد شاہ یروشلم صلح پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ صلح ایک پردہ تھی، اسے دراصل عارضی مہلت درکار تھی جو اسے مل گئی تھی۔ یروشلم کا حقیقی بادشاہ بالڈون چارم، جو کوڑ کی وجہ سے اپنے بستر پر پڑا رہتا تھا، اس کے پاس کوئی آنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن سالار آئرس ملنے کے لیے طرابلس سے یروشلم آ گیا تھا اور اس وقت اس کے کمرے میں تھا۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ ریمنڈ نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی ہے؟ آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں اس صلح کے حق میں نہیں، یہ اپنے دشمن کو مہلت دینے کے مترادف ہے۔ اب آپ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں، میں وہ تلوار آپ کے قدموں میں رکھنے آیا ہوں جس سے میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا۔ آئرس کا تعلق اس عیسائی دستے سے تھا جنہیں فرینکس کہا جاتا تھا۔ آئرس اس دستے کا سالار تھا۔ یہ لوگ جہاں عیسائیوں کو ضرورت ہوتی تھی بلا لیے جاتے تھے۔ بالڈون فرینکس آئرس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ صلح نامے کے پرزے، یہی ہوگا، بالڈون نے طلب کیا، اور ریمنڈ کمرے میں داخل ہوا۔ آئرس کو وہاں دیکھ کر تمام معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن بظاہر بے خبر بنا رہا۔ بالڈون نے اسے معاہدے اور آئرس کے مخالفت کے بارے میں بتایا۔ میں عیسائیوں کے مفاد میں اس غلطی کا ارتکاب کر لی ہے۔ اگر آئرس کو اعتراض ہے تو میں یہ صلح نامہ منسوخ کر دوں گا۔ آپ صرف منسوخ نہیں کریں گے بلکہ معاہدے کے ٹکڑے کر کے صلاح الدین کے دربار میں بھیجیں گے۔ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس معاہدے کے ٹکڑے کر کے صلاح الدین کے پاس مصر بھیج دیے گئے۔ سالار آئرس کو فتح کا ذائقہ نصیب ہوا تھا، لیکن ریمنڈ کی شکست تھی۔ صلاح الدین میں اس وقت بے بس ہوں، لیکن بہت جلد تیرا دمشق میرے قبضے میں ہوگا۔ اس نے عالم دیوانگی میں یہ الفاظ ادا کر دیے تھے، لیکن دل ہی دل میں خائف بھی تھا کہ معاہدہ توڑنے کی پاداش میں نہ جانے صلاح الدین کا رد عمل کیا ہو۔ وہ اسی الجھن میں تھا کہ امید کی ایک کرن نظر آ گئی۔ سیف الدین کے جانشین عزیز الدین مسعود کا خط اس کے پاس آیا، جس میں اس نے سیف الدین کے نقش قدم پر چلنے اور ریمنڈ سے دوستی برقرار رکھنے کا عہد کیا تھا۔ ریمنڈ نے اس خط کا مثبت جواب دیا، لیکن اب وہ اتحاد ثلاثہ کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے لکھ بھیجا کہ اگر تم موصل کی حفاظت چاہتے ہو تو 1,00,000 دینار مجھے ادا کرتے رہو، میں تمہیں صلاح الدین سے بچا لوں گا۔ یہ ایک شرمناک تحریر تھی۔ عزیز الدین نے اپنے امراء کا اجلاس طلب کیا اور ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے حالات و واقعات کا باقی خلاصہ ایپیسوڈ 3 میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔